یہ علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا 19واں حصہ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ علماء دیوبند حقیقتاً اہل سنت والجماعت کی موجودہ تصویر ہیں۔ دیوبند میں اور اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ دیوبند کو سمجھنے کے لیے اہل سنت کو سمجھ لینا ہی کافی ہے، اور دیوبند کے راستے پر چلنا ہی اہل سنت والجماعت کے راستے پر چلنا ہے۔ یہاں علماء دیوبند کے ہاں دین کے مختلف شعبے، اسلام کے اجزاء اور ایمانی نسبتوں کا بیان مقصود ہے۔ اس وقت علماء دیوبند کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً انہیں ایک سلسلہ سند کے واسطے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی ملا ہے۔ یہ سارے علوم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف نسبتیں ہی ہیں۔ آپ نے ایمان کو عقلی استدلال کے ساتھ بیان کیا، جس سے پھر علم کلام وجود میں آیا، اور آپ نے اسلامی احکامات اور اعمال بیان کیے، جس سے پھر فقہ وجود میں آئی، اور آپ نے انسانی باطن کی جو اصلاح فرمائی اسے روشن کیا۔ اسی نسبت کو بعد میں تصوف کا نام دے دیا گیا۔ آپ نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے باطل کا مقابلہ کیا، اور پھر خدا کا اقتدار اس دنیا میں قائم کیا۔ اسی نسبت سے پھر حکومت اور سیاست کا سلسلہ وجود میں آیا۔ کوئی بھی دینی مسئلہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے جب ہم تک پہنچ رہا ہو تو وہ صحیح سند کے ساتھ پہنچے، اس کے لیے فن روایت و اسناد بنایا گیا۔ اسی طرح دیگر جتنے علوم ہیں وہ بھی حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہی وجود میں آئے۔ اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند کے ہاں کسی بھی دینی چیز کے وجود کے لیے 4 حجتیں بنیادی طور پر ہو سکتی ہیں۔ پہلی دلیل کتاب اللہ ہے، دوسری سنت رسول اللہ ہے، اور تیسری پھر اجماع امت ہے، اور چوتھی اجتہاد ہے۔ اور پھر یہ ایمان اور اسلام کی نسبت سے جتنے بھی علوم وجود میں آئے، ان سب میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے اپنے فن میں بڑی بڑی قربانیاں اور جد و جہد پیش کی۔ علماء دیوبند کے ہاں یہ تمام ائمہ اور مشائخ قابل تعظیم ہیں۔ پھر علماء دیوبند ان تمام شعبوں میں ایک باہمی ربط کے قائل ہیں۔ وہ کسی ایک شعبے کو لے کر دوسرے کی نفی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تصوف کو لے کر حدیث کا انکار کر دیں، یا حدیث کو لے کر فقہ کا انکار کر دیں، یا فقہ میں غلو کر کے احادیث کے انکار کی طرف چلے جائیں۔ اور پھر ہر شعبے کے علماء دیگر تمام شعبوں کے مشائخ اور علماء کی تعظیم اور ان کے احترام کے قائل ہیں، کیونکہ حقیقت میں یہ ساری نسبتیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے ماخوذ اور مستنبت ہیں۔ چنانچہ جس طرح دین کے لیے ان تمام شعبوں کی ضرورت ہے، اسی طرح ان تمام شعبوں میں کام کرنے والی شخصیات کی تعظیم اور ان کی اتباع اور ان کا احترام بھی ضروری ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا امتیاز ہے جو شاہ ولی اللہ دہلوی تک پہنچا اور پھر ان کے واسطے سے علماء دیوبند کی طرف منتقل ہوا۔ اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے قاری صاحب لکھتے ہیں، پس مسلک علماء دیوبند نہ محض اصول پسندی کا نام ہے اور نہ شخصیت پرستی کا، نہ ان کے یہاں دین اور دینی تربیت کے لیے تنہا لٹریچر کافی ہے، نہ تنہا شخصیت، نہ تنہا مطالعہ اور اپنا ذاتی ذہن و فکر کافی ہے، اور نہ تنہا شخصیتوں کے اقوال و افعال پر بھروسہ کافی ہے، بلکہ اصول، قانون، شخصیات، کتابیں، ان کا مطالعہ، صدیقین اور اولیاء کی صحبت، اور باقاعدہ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ،
یہ سب وہ چیزیں ہیں جو مل کر مزاج اہل سنت پیدا کرتی ہیں، اور یہی مزاج علماء دیوبند ہے۔ بہرحال دین کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، ایک عقیدہ ہے اور دوسرا عمل، اور ان دونوں میں علماء دیوبند پورے اعتدال کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ توحید پر پورے زور کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ قائم ہیں، ہر قسم کے شرک کا انکار کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اہل اللہ کی تعظیم بھی کرتے ہیں۔ توحید میں لگ کر علماء، اولیاء اور مشائخ کی تحقیر نہیں کرتے، اسی طرح ان شخصیات کی تعظیم میں اتنا مبالغہ بھی نہیں کرتے کہ وہ شرک تک پہنچ جائے۔ اسی طرح ان کے ہاں توحید میں بھی اعتدال ہے، غلو سے یہاں بھی اجتناب کرتے ہیں، یعنی ان کے ہاں علماء اور مشائخ کی تعظیم اس حد تک ہے کہ توحید مجروح اور متاثر نہ ہو، اور توحید بھی پھر اسی درجے تک ہے کہ علماء اور مشائخ کی تعظیم متاثر نہ ہو۔ یہی وہ نقطہ اعتدال ہے جو مسلک علماء دیوبند ہے۔